نوحن تھا، نوحن، تو نوحو کیسے بن گیا جی؟ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ نادا نوحن، تو نوحن یہاں پہ نوحو کیسے بن گیا جی آفتاب صاحب؟ یا جب آتا ہے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ جس اسم کو منادا، جس کو پکارا جائے، جس کو اس کے نام سے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ یا نوح، اے نوح۔ اچھا، جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے جی کہ شرک وغیرہ کر کے، ظلم کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے، شرک کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی شفاعت وغیرہ ہو جائے گی، یہ آیت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ شرک کرو، ظلم کرو، حق تلفی کرو، لوگوں کا حق مارو، حرام کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاؤ، اس کے بعد کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی بڑی شخصیت آئے گی، بخشوا بخشو کے اللہ اللہ تے خیر صلاح ہو جائے گا، وہ یہ آیت پڑھ لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انہو، انا بے شک، حرف تاکید ہے تو موقت کرنے کے لیے بات، انا اصل میں کیا تھا؟ ہوا۔ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہی۔ کون سی ضمیر ہے جی؟ یہ ضمیر ہے مرفوع، حالت رفع کی ضمیر ہے، یہ علیحدہ آتی، کبھی کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتی۔ حالت رفع میں جب بھی آئے گی وہ ترجمہ اس کا ایک حالت نصب ہے اور ایک حالت جر ہے۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ ہو۔ فعل کے ساتھ جب مل کے آئے گی تو کیا ہوگی؟ حالت مفعول، نصب میں آئے گی، مفعول بن کے آئے گی، اور اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو مضاف، حالت جر میں آئے گی، مضاف الیہ کی شکل میں آئے گی، اور یہ ہمیشہ مجرور ہوگی۔ نظر ایسے ہی آئے گی، ہی یا ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثلا کتاب ہو، یہ اسم ہے اور یہ ضمیر، یہ مجرور ہے، ہو ہے پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، کتاب ہو اس کی کتاب، اور یہ فعل ہے، مثلا قتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، مفعول کے اندر کو کا مفہوم پایا جاتا ہے نصب میں۔ تو اب ہوا کیا ہے جی؟ حالت رفع کی ضمیر ہے۔ انا کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، نصب دے دیتا ہے، تو یہ ضمیر آ جائے گی، ترجمہ یہی رہے گا، وہی انہو بے شک، وہ یقیناً وہ۔ یہ وہ کون ہے جی؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ابن، ابن بیٹا، کس کا بیٹا جی؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اچھا، یہ انا کا اسم ہو گیا ہوا، وہ، اور اس کی خبر کیا ہو گئی؟ لیس من اہلک، یہ اس کی خبر ہے، بیٹے کی خبر ہے۔ لیسا کا مطلب کیا ہے جی؟ نہیں ہے۔ لیسا نفی ہے، نفی کا اسلوب، یہ کہاں پہ آتا ہے جی؟ اسم کی نفی کے لیے لیسا کا اسلوب استعمال، جب کسی اسم کی نفی کی جاتی ہے کہ وہ استاد نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، لیسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لیسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، من سے، میں سے، اہل کا، اہلن، اہلن گھر والے، جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے، کیا کہا تھا جی؟ من حرف جر تھا، من حرف جر تھا، اس نے اہلن کو کیا کر دیا؟ اہلین، اہلن۔ اب یہاں پہ اہلن نہیں ہے، اہلی ہے، تو یہ ہلکا ہو گیا تو کیا بن گیا؟ مضاف، مضاف۔ تو سوال کیا پیدا ہو گیا جی؟ کس کا، کس کس کے گھر والا کا
آپ کے گھر والوں، یہ اہل جو ہے ہمارے ہاں آپ طور اردو میں آپ کو ملے گا اہلیانے، بلیانا، ہاں جی، دے یا اہلیانے دے گاؤں والے، یہ اہلیان لفظ غلط ہے۔ یہ جو اہل لفظ ہے یہ اس میں جمع ہے، جیسے موج ابھی ہم نے پڑھا ہے، موج ان کل جبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھ رہی تھی، تو موج لفظ ہے اس میں جمع، اس کے اندر جمع ہے بہت موجیں، تو آل کا مطلب ہے گھر والے، جمع کا صیغہ ہے، واحد بھی آ جاتا ہے جمع دونوں پڑے جاتے ہیں، ٹھیک، جیسے موج واحد بھی ہے اور جمع بھی، دونوں طریقے سے، ایسے ہی اہل والا والی بھی اور والے بھی دونوں طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، لیسا نہیں، انہو لیسا من اہلک، اہل تشیع نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ اپنے خاص ذہن کے مطابق کر دی کہ یہ حضرت نوح کا بیٹا ہی نہیں، یعنی ایک بیوی جو تھی حضرت نوح کی وہ مسلمان نہیں تھی۔ آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر کرے گا، کون کون سے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ دو وہ عورتیں تھیں جو عظیم ترین انسانوں کے گھر میں آ کر بھی ایمان سے محروم، اور آسیہ کا ذکر کیا کہ جو کہ ایک عظیم ترین اللہ کے دشمن کے گھر میں رہ کے بھی، تو وہ تفسیر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک تو سورہ نور کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے طیب لوگوں کے لیے طیب بیویاں رکھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی میں کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں جوڑتا جو اس کی شخصیت کا، کردار کا عیب بن جائے۔ بد کردار بیوی کا ہونا در حقیقت انسان کے لیے ایک بہت بڑا عیب ہے، تو نبی کے ساتھ عیب نہیں جوڑ سکتا۔ تو انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں، آپ کہتے ہیں آ جاؤ، وہ آپ کے گھر والوں میں تھا۔ تو پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں بھائی، اللہ کے نزدیک نسب کا کوئی رشتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، ماں ہے، اللہ کے نزدیک نسب کی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، قیامت تو آئے گی، تو آئے گی دنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت ہے جی اللہ کے نزدیک، خلیل اللہ، ایک کیا ان کو مقام دیا خلیل اللہ کا، اور کیا دیا جی امام الناس، تیسرا ابو الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھی ان کی اولاد سے باہر نہیں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے یا بنی اسرائیل میں آئے ہیں یا دوسری طرف، سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، باہر کوئی نہیں، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ تو کتنی عظیم الشان ہستی ہے جی۔ باپ تھا آزر، اس دور کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ، علامہ اقبال کیا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ آزر باپ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی، ابراہیم کے علیہ السلام کے والد کا کیا انجام ہوا؟ بولو نا جی، کدھر؟ دوزخ۔ دعا مانگتے تھے نا بخشش کی، اللہ نے کیا کہا؟ نہ، دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو بھائی سب سے پہلی اس آیت کے اندر جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے نسب کام آنے والا نہیں ہے۔ شاہ جی شیخ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت صرف اس کی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا جو خلافت کا دربار تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے سردار مکے کے، یہ اسلام آباد میں جنہوں نے قبول کیا،
اب باہر سے کوئی صحابی آئے، سابق الاولون، مکے کے جو پہلے صحابی تھے مدینے کے، ان کو کہے آپ نزدیک آ جائیں، سرداروں کو کہے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ۔ کرتے 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 سردار کدھر پہنچ گئے؟ جوتوں کے پاس۔ تو ایک مکے کا سردار بولا، اس نے کہا ہم سردار ہیں اور آج ہمارا مقام جوتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا، دوسرے سردار نے، وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جو آگے بیٹھنے کے لیے وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، ساتھ ہو کے لڑنا پڑتا تھا۔ اب جب جہاں آئے ہیں وہیں پہ پہنچے گئے جس مقام سے چلے تھے، یعنی کہ لیٹ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو لوگ پہلے آئے اللہ کے نزدیک سرداریاں شریاں ایسی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری چیز، انہو، بے شک، دوبارہ یہ بدل ہے اس کا، بے شک وہ، بے شک وہ سے مراد کیا ہے؟ وہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ عمل، اب یہ انہو کا اسم ہو اسم ہے، اور عمل غیر صالح اس کی خبر ہے، اس انہ کی خبر ہے۔ عمل، ایک عمل، یہاں پہ عمل سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ صاحب عمل، عمل والا۔ لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے، بہت جگہ قرآن جو ہے وہ صفت کو، جو صفت والا ہوتا ہے اس کے سینس میں لے لیتا ہے۔ جیسے رب العالمین، تمام جہان والوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ عالمین سے مراد ہے جہان والے، جو جہان والے ہیں ان کا پالنہار اللہ ہے۔ تو عمل، وہ ایک عمل تھا، عمل موصوف ہے، اور غیر صالح اس کی صفت ہے، صفت ہے۔ یہ جیسے یہ اہل کا مرکب اضافی، اضافی تھا، مضاف مضاف الیہ، عمل موصوف اور یہ صفت مل کے مرکب توصیفی بن گئے، لیکن غیر صالح جو صفت ہے یہ از خود کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ غیر صالح، غیرن بھی نہیں آیا، یہ ہلکا ہو گیا، جی جی، مضاف بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ غیرن دوسرا، یعنی صالح نہیں تھا، اس کا عمل صالح نہیں، نہیں تھا۔ ایک عمل ہے، اس کا عمل بھی چھوڑ دے، وہ ایک عمل ہے غیر، دوسرا صالحن صلاحیت والا، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا۔ غیر، یہ اس کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ اس کا یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں کی حالتیں ایک جیسی ہیں۔ تو غیر صالح یعنی صلاحیت سے ہٹ کے تھا، یعنی کہ صلاحیت والا یعنی نیک۔ غیر صالح نیک کے علاوہ تھا، یعنی نیک نہیں، نہیں تھا۔ عمل غیر صالح، وہ نیک عمل نہیں تھا۔ اس کے بہت سے معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے عمل غیر صالح کا کہ جس کے پیچھے ایمان نہ ہو، جس عمل کے پیچھے ایمان نہ ہو اس عمل میں کوئی صلاحیت نہیں، جو مرضی کرتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کیا تھی جی؟ ایک بیوی اہل ایمان میں سے تھی، دوسری کون کیا تھی؟ مشرک تھی۔ یہ بیٹا بھی مشرک تھا، یہ بیٹا بھی کیا تھا؟ مشرک، بیٹا کس کا تھا؟ نوح علیہ السلام، ایمان سے فارغ تھا۔ سوال جو یہاں سے جو چیز نکلنے لگی ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ابھی ایمان پہ اللہ نے کو بحث کی کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ نہیں، کس چیز پہ بحث؟ قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کوئی عمل مجھے یہ بتائیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ایمان کو کھا جاتے ہیں؟ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، مثلا بولو، شرک ایک ایسا عمل ہے
کہ جو ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا تو کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب میں کمی، یہ بھی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لایا، ان کے ساتھ جو آدمی نفرت کرتا ہے یا ان کے ساتھ، وہ بھی ایمان کو کھا جاتا ہے۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ میں بتا چکا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہو گئی اصحاب صفا کے ساتھ، تو اصحاب صفا غریب لوگ تھے، تلخی آ گئی گفتگو کے اندر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے، دیکھو جی بڑی بدتمیزی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان کو اگر ناراض کر کے آ گئے ہو تو اللہ ناراض ہو گیا، پھر بخشش ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر بعد الانبیاء افضل البشر، نہ، کہا جاؤ راضی کر کے۔ حضرت ابو بکر گئے راضی کر کے۔ تو ان لوگوں کا دل دکھانے سے ان کے بارے میں الٹی، اچھا کوئی اگر آدمی نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار پہ اگر کوئی بات کر دے تو اس کے ایسی بات کہنے سے ایمان بچے گا؟ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو آج کے بعد کبھی بھی ایسی بات نہیں کہتے۔ اور بہت سے عمل، تو ثابت یہ ہوا کہ عمل ایسے ہیں کہ جو ایمان کو کھا جاتے، شرک ان میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو کچھ ایسے وہ عمل اس پہ صفت بن گیا نا، وہ عمل کیا بن گیا، اور صفت کی وجہ سے وہ اس کے اندر سما گیا۔ مثلا کوئی جھوٹا آدمی کہہ رہا ہو تو کوئی بندہ کہہ ہے جھوٹ آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے؟ جھوٹ، ڈرامہ آ رہا ہے جی، انسان رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک عمل آ رہا ہے کہ جو نیک نہیں ہے، یہ کوئی نیک عمل والا انسان، انہ عمل، یعنی اس کا جو عمل تھا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ صلاحیت ہوتی، اتنی نیکی ہوتی کہ ہم اس کو آپ کے اہل میں شامل کر لیتے۔ تو پتہ چلا عمل سے بھی انسان اپنے اس نسب سے ہی، لیکن یہ اس کی تشریح ہے، لیسا من اہلک کی یہ تفسیر ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کو کیوں نکالا؟ عمل کی وجہ سے۔ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل کی وجہ سے آدمی نسب سے خارج ہے۔ نکل سکتا ہے، نسب سے نکل سکتا ہے تو ہر چیز سے نکل سکتا ہے۔ وہی آدمی جو ایک اپنی ماں کو ایسے آنکھ الٹی کر کے غصے سے دیکھتا تھا، جان ہی نہیں نکل رہی، ایک عمل ہی تھا۔ عمل آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا۔ اصل اہمیت عمل کی، یہ پہلی بات، نسب نہیں عمل۔ دوسری بات، فلا، بس لا، کیا جی؟ لا نہ ہے، نہیں ہے، نہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ چلیں اس کو ابھی رہنے دیں، یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ سألا یسألو، سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، یسألو یسألانی یسألونا، تسألو تسألانی یسألنا، یسألو یسألو وہ سوال پوچھتا ہے، یسألانی دو سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا زیادہ پوچھتے ہیں تو کیا جی؟ یسألون، یسألونا وہ مؤنث سوال پوچھتی ہے، تسألو وہ دو مؤنث سوال پوچھتی ہیں، تسألانی وہ سب مؤنث سوال پوچھتی ہیں، یسأل، یسأل، یسألنا یسأل، تم سوال پوچھتے ہو، تسألو، تم دو سوال پوچھتے ہو، تسألان، تم سب سوال پوچھتے ہو، تسألون، تسألونا تم ایک مؤنث سوال پوچھتی ہو، یہ تفعلینا کے وزن پہ آتا ہے، تسألینا،
پھر آگے وہ دو پوچھتی ہیں تسألانی، اور وہ ساری پوچھتے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں، اسأل، اور ہم پوچھتے ہیں، نسأل، نسألو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ تسألو، تم ایک مذکر سوال پوچھتے ہو، کرتے ہو۔ تسألو، کس سے سوال کرتے ہو جی؟ نی، مجھ سے۔ مجھ لائے نہیں کا کیا طریقہ ہے؟ لائے نہیں میں مضارع رہتا ہے علامت مضارع رہ جاتی ہے اور اعراب ختم ہو جاتا ہے۔ اعراب ختم ہو جاتا ہے، تو تسألو کا اعراب ختم ہوا تو کیا بن گیا؟ تسأل، تسأل، تو یہ لائے نہیں ہو گیا نہ۔ نہ، لا تسألنی، اس کو ایک زیر سے یہ کو ریپریزنٹ کر دیا گیا، کیونکہ زیر جو ہے یہ چھوٹی یہ کی بہن ہے۔ تو تسألنی، مجھ سے نہ سوال نہ کرو، نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو۔ کس نے کہا جی؟ اللہ نے، کس کو کہا؟ نو ہے۔ کس بارے میں سوال نہ کرو؟ ما لیسا کا، لیسا لکا بھی، علم، ما موصولہ، جو کچھ، یعنی اس کے بارے میں جو کچھ لیسا نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیسا کا اسم کدھر ہے؟ علم، کسی اسم کی نفی کرے گا نا۔ لیسا کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی نفی کرتا ہے؟ اسم، نون کی۔ تو یہاں پہ وہ نون کہاں پہ ہے؟ علم، علم، نہیں ہے علم، ما جس کے بارے میں نہیں ہے علم، لکا ہمارے پاس، آپ کو، آپ کو، لام تعلیل کے لیے، اور کا آپ کے لیے، یعنی آپ کو علم نہیں ہے بھی، کے بارے میں، آگی ضمیر کس طرف جائے گی؟ ماں کی طرف۔ ما لیس لک بہ علم، یہاں پہ بازر بھی کیا مطلب ہے؟ بارے میں، کس چیز کے بارے میں ہی، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جو کچھ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال۔ نہ، اس حصے سے کیا پتہ چلا؟ نبی عالم الغیب ہے۔ نہیں، آیت کیا بتا رہی؟ اگر نبی عالم الغیب ہے، سوال کرنے کی حاجت ہے؟ لیکن اگر پھر بھی سوال کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حصہ تو نہ کہتے نا، اللہ کہتے لا تسلنی، سوال نہ کریں جی، سوال نہ کریں۔ یہ حصہ کہا ما لیس لک بہ علم، جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ نبی اس دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتے ہیں، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب والشہادہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ، صرف اللہ کی، اللہ کی نہیں، صرف اللہ کی۔ اللہ سب سے زیادہ علم انبیاء کے پاس ہے، عالم الغیب پھر بھی نہیں۔ 100/100 بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نہیں بتائی میرے بھائی، بہت کچھ بتا دیا، ہمیں نہیں پتا، 99% بتایا، 90 بتایا، 80 بتایا، 70، ہماری کیا جان ہے، ہم کچھ کہیں۔ لیکن کچھ ہے کہ جو نبیوں کو بھی نہیں پتا۔ لا لیس لک بہ علم، اے حضرت نوح جو آپ کے پاس علم نہیں ہے اس بارے میں سوال۔ جیسے قیامت ہے، حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اخبرنی عن الساعہ، ذرا قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب دینے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ، یعنی دونوں ہی نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہ حضرت جبریل کے پاس کوئی علم تھا قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر میں خفیہ رکھ سکتا ہے اس کو تو خود سے بھی خفیہ رکھ لے۔ اکاد اخفیہا، کچھ ایسے آیت ہے کہ اگر میں خود سے بھی چھپا سکتا تو میں خود سے بھی چھپا لیتا۔ جب اللہ نے خود سے بھی چھپانے کی بات کی، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں قیامت کس گھڑی میں آتی۔ ٹھیک ہے جی؟
تو جو غیب کی باتیں ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, آپ نے کھجوریں دیکھی, آپ نے کیا فرمایا, کیسے کرتے ہو بھائی؟ وہ نر اور مادہ کے جو ان کے وہ بلاسمز ہوتے ہیں, پھول وغیرہ یا اس کے وہ گوشے, اس کو ملاتے تو پھل آتا. حضور نے کیا فرمایا؟ نہ ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا, پھل ہی نہیں آیا. تو صحابہ آگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا نہیں ملاؤ تو پھل نہیں آیا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انتم اعلم بدنیاکم, اپنی دنیا کے معاملات تم زیادہ سمجھتے ہو, میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو غیب کی وہ تمام باتیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کو بتائیں, جو نہیں بتائیں وہ نہیں بتائیں, یعنی 100% والا معاملہ نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, آپ اس کے بارے میں سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. انی بے شک میں, انا کیا ہے؟ انا حرف تاکید, اور آگے تھا انا. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. لیکن انا, یہ انا کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے جی؟ کون سی ضمیر ہے جی؟ مرفوع ضمیر ہے, مرفوع ضمیر ہے. یہ حالت رفع میں مبتدا بن جاتی ہے, انا کا اسم بن گئی ایسے ہی. تو اب اس کی ایک حالت نصب ہے اور ایک حالت جر ہے. نصب میں یہ کیا بن جاتی ہے؟ نی, اور جر میں یا. ٹھیک ہے, نی اس میں کو کے مفہوم کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ضربانی, ضربا اس نے مارا, نی مجھ کو, تو نی آ جائے گا. تو یا جو ہے اسم کے ساتھ آئے گی, جیسے کتاب بھی, میری کتاب, اس کا ترجمہ ہوگا میری یا میری, میرا. ٹھیک ہے جی, میری کتاب. تو یہ رفع تھا. انا نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب کر دیا. تو انا بجائے کیا ہو گیا یہ؟ انی. ترجمہ یہی ہوگا. انا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں, مجھے نہیں ہوگا. انی بے شک میں, اعوذ کا, مادہ کیا ہے؟ کا. تو آپ کو پتا یہ ضمیر ہے. وعظ یعظ, وعظ یعظ کا کیا معنی ہے؟ نصیحت کرنا, واز کرنا. نصیحت کے لیے دل کو نرم کرنا. نصیحت کرنا بھی آ جاتا ہے, لیکن دل کو نرم کرنا پہلے آتا ہے. واز کر رہے جی, قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, یعنی دل کو نرم کر کے بات کرنا. آپ کے سامنے ایک مولوی صاحب آتے ہیں, بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں, کوئی واقعہ سناتے ہیں, آپ رونے لگتے ہیں. رونے کا کیا مطلب ہے؟ دل آپ کا نرم. وعظ یعظ, نصیحت کرنا. یعظ وہ نصیحت کرتا ہے, اعظ تم نصیحت کرتے ہو. وہ گردان پچھلی ذہن میں لے آئے. اعظ میں نصیحت کرتا ہوں, نعظ ہم نصیحت کرتے ہیں. ہم نصیحت کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ اعظ, میں نصیحت کرتا ہوں. کس کو نصیحت کرتا ہوں؟ آپ کو. کا, آپ کو کون؟ نوح علیہ السلام کو. انی اعظ کا, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے, آپ نے اللہ جی وعدہ کیا تھا بچانے کا, بچایا ہی نہیں. اللہ نے کہا انی اعظ کا, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. ان کیا ہے جی؟ مصدریہ ان. تو کچھ نہ کچھ تو ان نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا کرنا ہے؟ نصب بھی کرنا اور مصدریہ معنی بھی کرنا. ایک تو حالت نصب میں لے جائے گا فعل کو, کانا یکونو, یکونو سے تکونو, ان آ گیا تو اس سے تکونو کو تکونا کر دے, اور معنی مصدریہ لے دے. تکونو تم ہوتے ہو,
ان تکونو کہ تم تم ہو ہو جاؤ. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس چیز یعنی اس چیز سے روکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ من میں سے الجاہلین، یعنی جاہل ایسے انسان کو کہتے ہیں جو علم کے بغیر گفتگو کرے. اب اس علم کے اندر دو چیزیں ہیں، علم ادب اور جاننا. یعنی ایک تو اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ ہو. جاہل کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تھوڑی سی بات میں بھڑک پڑے گا، اوے بعد میں کچھ سمجھاتا ہے تو تھوڑا سا ہو اچھا. کہتے ہیں عقل مند بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بات جاہل بات کرنے کے بعد سوچتا ہے ہو جاتی ہوگی، گڑبڑ کر دی، الٹا کہہ دیا. ایک اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، دوسرا ادب نہیں ہوتا. بات کرتے ہوئے کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ جاہل آدمی نہیں کرتا کہ سامنے باپ کھڑا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بڑا ہے، سینئر ہے، کوئی پتہ نہیں. تیسری بات، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں بات کرنی کیا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوتی. تو جاہل یہ ہوتا ہے. تو جاہل سے مراد یہاں پہ جب علم کے بغیر ہے تو اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ نبی کے بارے میں ہم کو ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان اور صفت ہے کہ وہ نبی کے بارے میں ایسی گفتگو. علم کے بغیر کا مطلب ہے، اور نبوت میں کیا چیز ہے؟ علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں نہ جی نہ جو نبیوں کے شایان شان نہیں. یہ تو ایک عام آدمی سوال کر سکتا ہے، ہاں جی وہ آپ نے کہا تھا کہ ایسا. نبی تو یہ بات نہیں کہہ سکتا. نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے. نبی کو اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے، نبی کے شایان شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اصول کو بیٹے کے مقابلے میں تقابل کرے. اللہ نے جو فیصلہ دے دیا بس، بیٹا آتا ہے تو بیٹا آئے، باپ آتا ہے تو باپ آئے، بیوی آتی ہے تو، لیکن بشری تقاضا ہوتا. حضرت لوط علیہ السلام چل رہے ہیں، بستی سے نکل رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ نہ دے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں، وہ آپ کے ساتھ پیچھے مڑ کے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کر. تو انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ سے مذاق کرتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں اگر اللہ کے معاملے میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کس بات پہ فرمائی ہے یہ بات؟ سفارش. ہمیں کس چیز کی آس ہے؟ سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں. اور میرے بھائی کچھ ایسی شکل رکھ لیں کہ اللہ کے نبی کی سفارش جیسے ہو جائیں. کوئی 27 28 25 نمبر لے لیں، کوئی سفارش کر کے 33 نمبر پاس، اور کو ہوں تو 32 29 ہوں تو صحیح نا. اب 0 لے کے اگر کوئی بندہ آ جائے، مائنس میں نمبر ملے ہوں، تو اس کو کوئی کہے جی 33 دے دو، کہاں سے دے دیتی بھائی، کچھ تو لکھ کے لاتا نا. ایک تو ایمان کو ضائع نہیں کرنا شرک کے ساتھ، دیگر کسی ایسے عمل کے ساتھ جیسے ایمان ضائع ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگے. ایک بہت بڑا عمل ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ببعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب مجھے اس آیت کا تھوڑا سا لگ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر اونچی آواز میں بات کی، یہ آیت آج کل کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حضور کے روضے پہ۔ ہاں، تو میرے بھائی بس بچ کے رہ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ قال قال یا نوح یا نوح انہ انہ لیس لیس من اہلک، من اہلک، نون کا اظہار ہے، اظہار کرنا ہے، آگے حمزہ آ گیا ہلکی، من اہلک من اہلک انہ انہ عمل، عمل، یہ عمل ہے یا عمل ہے؟ عمل، آگے ہلکی نہیں ہے، آفتاب غین صاحب، ہلکی ہے سر، آگے ہلکی ہے، آفتاب صاحب آگے ہلکی ہے، آگے ہلکی ہے۔ عین غین ہے، ہاں جی، تو عین غین کیا ہے؟ ہلکی، عمل غین، عمل، تو نون کے بعد ہلکی آ گیا تو عمل غیر صالح ہوگا کہ عمل ہوگا، اظہار ہوگا، عمل غیر صالح، عمل نہیں ہوگا کیونکہ نہیں۔ آگے غین ہلکی آ گیا۔ فلا فلا تسألنی تسألنی ما ما لیس لک لک بہ بہ علم، علم، علم من ہوگا یا من ہوگا؟ من ہوگا، آگے اظہار ہے، ہلکی ہے، آگے حمزہ آگے ہلکی، علم علم، انی، انی، نبا کیوں کیا جی؟ آگے الف آ گیا اور ہلکی آگے ہلکی ہے جی، کیا آ گیا؟ نی زیر اور یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی، اصلی بن گیا، مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انی انی اعوذک اعوذک ان، نون کا اظہار ہوگا؟ نہیں ہوگا اظہار، نہیں ہوگا، کیوں؟ آگے ہلکی نہیں ہے، آگے ہلکی نہیں، ان ان تکون تکون من الجاہلین، من الجاہلین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا، اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم